السلام علیکم ڈیئر ویورز، وہ اسٹوڈنٹس یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا جو کہ پنجاب کے پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے لیے 2023-24 سیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ UHS یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ ایک لیٹسٹ جو ہے پبلک نوٹس جاری کیا ہے، جو کہ ظاہری سی بات ہے آپ میں سے کوئی بھی ان کی ویب سائٹ پر جا کر ایزیلی پڑھ تو سکتا ہے، لیکن آئی بیٹ موسٹلی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو جو ہے وہ اس پبلک نوٹس کی پہلی بار پڑھنے میں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ہم نے اس کو اچھی طرح پڑھ کے اس کو سمجھا ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں اس کی جو ہے ہم سمری بتائیں گے اور بریک ڈاؤن کریں گے، تاکہ جو میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس نوٹس کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے داخلے کو جو ہے یقینی بنائیں۔ تو یہ جو پبلک نوٹس ہے یہ UHS نے جاری کیا ہے، پریپریشن آف مینڈیٹری ڈاکومنٹ فار ایڈمیشن انٹو پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز آف پنجاب سیشن 2023۔ جی اسٹوڈنٹس، تو یہ نوٹس ہے آپ کے جو ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں پرائیویٹ کے اور پبلک دونوں کے، وہ UHS ہی کرا رہی ہے، اور یہ اوپن پورٹل کے ذریعے ہوں گے، یعنی کہ آپ کو UHS کی ویب سائٹ سے اپلائی کرنا ہوگا، جو کہ بہت آسانی آپ لوگوں کے لیے انہوں نے پیدا کر دی ہے۔ تو 15 اکتوبر سے جو ہے آپ کے ایڈمیشن شروع ہو رہے ہیں، لیکن اس نوٹس کو جو ہے جاری کرنے کا مقصد UHS کی طرف سے یہ ہے کہ آپ ان ایڈوانس اپنے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے آپ کو آن لائن ایڈمیشن فارم کے لیے، آپ ان کو پہلے سے پریپیئر کر کے رکھیں۔ سافٹ فارم میں ہوں گے، وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے پوری ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ان کا یہ فرسٹ جو ہے نوٹیفیکیشن، ہم اس کو جو ہے میں آپ کو اس کی جو ہے سمری ریڈ کر کے بتا دیتا ہوں ایزی لینگویج میں۔ In accordance with the admission policy for the session 2023-24 notified by the Government of Punjab on 27 September 2023, the admissions into private sector medical and dental colleges in the province shall be carried out by the UHS Lahore۔ یعنی کہ اس ایئر جو ہے آپ کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ UHS کے تھرو ہوں گے، UHS جو ہے کیری کروا رہا ہے۔ Aspiring students are informed that admissions into private sector medical and dental colleges shall be centralized and the candidates shall have the facility to submit their application through the UHS online portal where they will be able to list their preferred medical and dental college in order of preference۔ تو UHS والے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ ایک تو UHS ایڈمیشن کرا رہا ہے، دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے ان کی UHS کی ویب سائٹ پہ جا کر آن لائن پورٹل سے 15 اکتوبر سے جیسی ایڈمیشن لائیو ہوں گے یعنی کہ سٹارٹ ہوں گے، آپ نے اس پہ اپلائی کرنا ہے، اور جو ہے آپ اپنے جو ہے پریفرڈ میڈیکل یا ڈینٹل کالج کو جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی پریفرنس اگر اختر سعید میڈیکل کالج ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے، نہیں تو راشد لطیف، نہیں تو عذر نحید، اسی طرح۔ دوسرا وہ آگے ہمیں نوٹیفیکیشن میں یہ مینشن کرتے ہیں کہ دا ایڈمیشن process for private sector colleges shall follow a merit-based and preference-based approach similar to how university admits student to government college۔ جی وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کے ایک آپ کے پبلک میں داخلہ کس طرح ہوتا ہے، میرٹ بیس پہ ہوتا ہے، اور آپ کی پریفرنس بیس پہ۔ میرٹ بیس اس طرح کے جتنے آپ کا میرٹ یونیورسٹی کے مارکس بن رہے ہوں گے یونیورسٹی آپ کو جو ہے سلیکٹ کرے گی، اور دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے پریفرنس بیسڈ، یعنی اگر آپ کے، میں ایک کالج کی اگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ لاہور میں پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، اگر آپ کے اس کا میرٹ بھی بن رہا ہے اس کالج کا اور آپ کی وہ پریفرنس میں بھی پہلے تھا، تو آپ کا جو ہے اس میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ This step by the government will not only save applicant and their parents the hassle of submitting separate application to different colleges, but also ensure merit and transparency in admissions۔ جی اسٹوڈنٹس، اس میں ہمیں وہ یہی، اگر میں آپ کو بہت ایزی ورڈنگ میں بتاؤں تو یہی ہے کہ اس سے آپ کے ایک تو آپ کے پیرنٹس کے جو ہے پیسے بچیں گے کہ ان کو جو آپ کو ہر ڈیفرنٹ میڈیکل کالج میں اپلائی نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو صرف UHS کے آن لائن پورٹل پر جا کر جو ہے آن لائن ہی آپ کو جو ہے آپ کی اپلیکیشن ہے وہ فل آؤٹ کرنی ہوگی، اور آپ کا جو ہے تمام بیسیکلی یونیورسٹی میں اپلائی ہو جائے گا۔
اور جو ہے آپ کا اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے جیسے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ٹرانسپیرنسی ان میرٹ رہتی ہے، ادھر بھی یہی برقرار رہے گی۔ پھر وہ مینشن کرتے ہیں کہ دا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور شیل اوپن ایڈمیشن سائملٹینیسلی فار بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر۔ جی تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ایڈمیشنز ہیں آپ کے پبلک سیکٹر میڈیکل کالج کے لیے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی، وہ 15 اکتوبر 2023 سے کھلنے والے ہیں۔ Candidates are advised to prepare in advance all necessary documents that will be required to upload on the online application portal once it goes live. Without these documents, the application will be considered incomplete and as a result may be rejected. These documents are as follows. یہ میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد ہی پبلک نوٹس جاری کرنے کا یہی ہے کہ جو ڈاکومنٹس میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے وہ آپ کو اکٹھے کرنے ہیں، آپ کو اس کو جو ہے سافٹ فارم میں کنورٹ کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو اس کا کمپلیٹ طریقہ کار بتاؤں گا۔ وہ یہی بتاتے ہیں کہ 15 اکتوبر سے پہلے آپ ان کو اکٹھا کریں تاکہ آپ کو بعد میں اپلائی کرتے وقت مشکل نہ ہو۔ اور یہ جو فالوئنگ ڈاکومنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں یونیورسٹی کے مطابق، یو ایچ ایس کے مطابق، یہ اگر آپ نہیں پرووائڈ کر پائیں گے انہیں تو آپ کی جو ہے اپلیکیشن آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہو جائے گی، وہ بنا آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا، کوئی آپ کو میسج نہیں آئے گا، آپ کی آٹومیٹکلی ہی جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو جو ہے مزید اب میں آپ کو ڈاکومنٹس بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ فور ایڈمیشن ٹو پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کینڈیڈیٹس ہیونگ ڈومیسائل آف اینی ڈسٹرکٹ آف پاکستان کین اپلائی۔ However, as per Section 17(4) of Pakistan Medical and Dental Council Act 2022, preference shall be given in admission to candidates having domicile of Punjab. جی ہمیں یو ایچ ایس یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالج میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے جو مسٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا ڈومیسائل۔ آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ کا آپ کو ڈومیسائل چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے لیکن وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی ڈومیسائل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پنجاب کے میڈیکل کالج میں اپلائی تو کر سکتا ہے، لیکن جو پریفرنس ہوگی وہ ایک پنجاب کے جو ہے پنجاب کے ڈسٹرکٹ کے اسٹوڈنٹ کو پریفرنس دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک پی ایم ڈی سی کے ایکٹ کے مطابق ہے۔ It may therefore be noted that domicile is a mandatory document for candidates. Any other documents such as an identity card, B-form, passport or birth certificate will not substitute for the domicile. تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ڈومیسائل ہے it is very very mandatory، یہ بہت لازمی ہے، اس کے بنا آپ کی اپلیکیشن ویسے ہی ریجیکٹ ہو جانی ہے۔ اور یاد رہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جی آپ کے پاس اگر ڈومیسائل نہیں ہے تو آپ بی فارم جمع کرا دیں یا اپنا آئیڈینٹی کارڈ دے دیں یا پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، کیونکہ یہ الٹرنیٹیو نہیں ہے ڈومیسائل کا، آپ کو ڈومیسائل جو ہے وہ چاہیے ہی ہوگی۔ آگے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سملرلی a receipt of application submitted for issuance of domicile of the candidate or parents domicile on behalf of the candidate shall not be acceptable. ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ڈومیسائل تو چاہیے، لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ جی آپ ان کو ریسیپٹ دکھا دیں، ریسیپٹ کی آپ اپلوڈ کر دیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے ڈومیسائل کے لیے، یا آپ کے پیرنٹس نے آپ کے بیہاف پہ آپ کی ڈومیسائل کے لیے اپلائی کیے ہوئے، تو وہ بھی نہیں چلنے والا، بلکہ آپ کو ایکچوئل جو ہے ڈومیسائل ہی چاہیے ہوگی، وہ ریسیپٹ نہیں چلے گی۔ اب یہ اوورسیز پاکستانی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی یا وہ اسٹوڈنٹ حضرات جنہوں نے باہر کے ملکوں سے فوراً کینڈیڈیٹس ہیں اپلائی کرنا ہے، ان کو جو ہے ڈومیسائل کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ نیکسٹ سیکشن میں وہ ہمیں بتاتے ہیں ایجوکیشنل ڈاکومنٹ اینڈ دیئر اٹیسٹیشن، کہ آپ کو جو ہے کون سے ایجوکیشنل یعنی اکیڈیمک ڈاکومنٹ چاہیے۔ سب سے نمبر 1 پر تو ہے ایز پر دا ایچ سیز لیٹر ڈیٹڈ مئی 18 2023، ایچ سی کے جو ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو کہ 18 مئی کو انہوں نے ایشو کی تھی، آل کینڈیڈیٹس آر ریکوائرڈ ٹو گیٹ دیئر میٹرک اینڈ ایف ایس سی سرٹیفکیٹ اور ریزلٹ کارڈ اٹیسٹڈ بائی آئی بی سی سی، یعنی آپ کو اپنے میٹرک اور جو ایف ایس سی پری میڈیکل کے جو ریزلٹ کارڈ ہیں اس کو آپ کو آئی بی سی سی ایک ادارہ ہے، آپ کو اس سے اٹیسٹ کروانے ہیں۔ نمبر 2 پہ وہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس وتھ فورن ایجوکیشنل کوالیفیکیشن سچ ایز اے لیولس، آئی بی، امریکن یا کینیڈین 12th گریڈ
must submit an equivalence certificate or provisional equivalence letter ایشوڈ اینڈ اٹیسٹڈ بائی IBCC. یعنی کہ وہ کینڈیڈیٹس جو کہ باہر کے ملک کو سپلائی کریں، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جیسے وہ کسی بھی کنٹری میں، کینیڈا میں، سعودی عربیہ میں کہیں بھی رہتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے کالج میں اپلائی کرنا ہے، تو انہیں جو ہے ایکویلنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. وہ ایکویلنس سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والا ادارہ IBCC ہے، وہی ایشو کر کے دے گا آپ کو، اور وہی آپ کو اٹیسٹ کر کے دے گا. اور یہ ایکویلنس سرٹیفکیٹ آپ کو 10th اور 12th کے لیے چاہیے ہوگا. Candidates who have not received equivalence for pre-medical group in 12th grade examination from IBCC must submit the result card issued by relevant board university. جی یہ بھی پوائنٹ جو ہے یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے فورن اسٹوڈنٹس کے لیے جو باہر سے اپلائی کر رہے ہیں، کہ اگر آپ کو جو ہے IBCC کی طرف سے ایشو نہیں ہوا تو آپ کا جو بورڈ تھا، فار ایگزامپل جو A لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا بورڈ ہے کیمبرج، تو وہ اس کا جو ہے ان سے اٹیسٹ کروا کے اپلوڈ کر دیں. اس کے بعد ہے آئیڈینٹی ڈاکومنٹس، یعنی کہ آپ کو جو ہے اپنی شناخت کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے. تو سب سے پہلے ہے آپ جو اپنی CNI، یہ جو اب میں مینشن کرنے لگا ہوں آئیڈینٹی ڈاکومنٹس، یہ آپ کو سب نہیں چاہیے ہوں گے، بلکہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ اگر اپلوڈ کر دیں تو آپ کا جو ہے یہ سٹیپ سکسیسفل ہو جائے گا. ان میں سے CNIC کارڈ ہو سکتا ہے، NICOP، یہ بیسیکلی ہوتا ہے باہر کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کارڈ ہے. اگر آپ پاکستانی بالکل آپ نے اپنی ایجوکیشن پاکستان سے ہی حاصل کی ہے تو آپ کے لیے CNIC کافی ہوگا. یا پھر آپ کا POCO جو کہ بیسیکلی پاکستان اوریجن کارڈ ہوتا ہے، یا آپ کا بے فارم بھی چل جائے گا. آپ کی چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس کو ہم CRC کہتے ہیں وہ بھی چل جائے گا. آپ پاسپورٹ دکھا دیں کوئی بھی، تو ان میں سے بیسیکلی آپ کوئی ایک اپلوڈ کر دیں، آپ کا یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد وہ مینشن کرتے ہیں کہ آپ کا جو پیرنٹس میں سے یا فادر کا یا مدر کا آپ کو جو ہے CNIC جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوگا آپ کو اپنے اپلیکیشن فارم میں. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ریزائڈنگ ابروڈ اینڈ فورن کینڈیڈیٹس اپلائنگ فار دیئر ریزروڈ سیٹس مسٹ اپلوڈ ون آف دا فالوئنگ ڈاکومنٹ. تو جو ہمارے جو باہر کے اسٹوڈنٹ حضرات ہیں اور وہ پاکستان کے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں، میں جو ابھی ڈاکومنٹس مینشن کرنے لگا ہوں وہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اپلوڈ کر دیں گے تو ان کا جو ہے سٹیپ وہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ان میں سے آ سکتا ہے ہمارے پاس گرین کارڈ. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے تو آپ وہ شو کر سکتے ہیں. یا آپ اپنا فورن پاسپورٹ، یعنی کہ آپ کا جو جس کنٹری میں آپ دوسری ہیں اس کا پاسپورٹ آپ شو کریں. یا ریزیڈنس پرمٹ ہو یا اقامہ، جیسے یہ اقامہ ہے خاص کر کے جو ہے سعودی عربیہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ جو لوگ سعودی عرب میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ اقامہ جو ہے ان کا یہ بیسیکلی جو ریزیڈنس پرمٹ کو ہی وہ اقامہ کہتے ہیں، یہ آپ جو ہے شو کر سکتے ہیں. اینڈ پر انہوں نے ایک امپورٹنٹ نوٹ دیا ہے کہ جو سعودی عربیہ کے جو ہیں کینڈیڈیٹس ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اقامہ کی جو ڈیجیٹل کاپی ہے نا اس کو ڈاؤن لوڈ کریں منسٹری آف انٹیریئر KS سے کی آفیشیل ویب سائٹ سے، اور اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کریں. لیکن یاد رہے کہ اس میں آپ کی ایکسپائری ڈیٹ بھی شو ہونی چاہیے. اور اس میں وہ ہمیں اینڈ پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ آپ اگر ایسے کوئی ڈاکومنٹ جو ہے اپلوڈ کریں گے جن کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ اپلیکیشن کے ٹائم پر گزر چکی ہے تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی. یہ ہمارا جو ہے آئیڈینٹی ڈاکومنٹ والا پورشن جو ہے میں نے آپ کو سمپلیفائی کر کے بتا دیا. لاسٹ پہ تھوڑا سا ہی ہے فوٹوگراف، تھم پرنٹ اور سگنیچر کے بارے میں. یہ آپ کو میں اگر بالکل آسان لینگویج میں بتاؤں تو آپ کو جو ہے اپنا ایک ریسنٹ فوٹوگراف جو کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو پرانا ہو 1 مہینہ، اس سے پرانا نہ ہو، اوکے، آپ کا کلرڈ فوٹوگراف ہو اور پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہو آپ کا وائٹ ہو، اوکے. اور آپ نے اس کو جو ہے فوٹو کو کوئی ٹچ اپ نہیں دینا، یعنی آپ نے اس کو ایڈٹ بالکل بھی نہیں کرنا بلکہ بالکل را فارم میں آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. اور فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ دوپٹہ یہ ہیڈ سکارف تو وہ لے سکتی ہیں، لیکن جو ہے انہیں اپنا فیس کور نہیں کرنا، انہیں اپنا فیس پکچر میں شو کرنا ہوگا. اور یاد رہے کہ جو ہے آپ کوئی پکچر کھنچواتے وقت آپ کیپ نہیں پہن سکتے، اس کے علاوہ آپ سن گلاسز، اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ کو بالکل ایک سمپل پکچر کھنچوانی ہے جس میں آپ کا فیس کلیئرلی ویزیبل ہو.
اس کے بعد اگر ہم سگنیچر اور تھم پرنٹ پہ ہیں تو آپ نے اس کیا کرنا ہے، سمپلی ایک پیج لینا ہے، وائٹ پیپر ہو، ٹھیک ہے، وائٹ کلر کا پیج لینا ہے، اور بلو انک کو، یعنی کہ وہ بائرو بھی ہو سکتی ہے، پین بھی، بس بلو کلر کی انک کو آپ نے اپنے جو ہے وہ آپ کے جو ریگولر سائن ہے جو آپ ڈیلی لائف میں کرتے ہیں آپ نے وہ کرنے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو لیفٹ تھم کا آپ نے جو ہے تھم پرنٹ لگا دینا ہے۔ اوکے، تو اب یہ جو ڈاکومنٹ آپ کا وائٹ ہوگا جس پر آپ نے سائن کیا ہے اور اپنا تھم پرنٹ لگایا ہے، آپ کو اس کا بھی فوٹوگراف جو ہے وہ ایڈمیشن فارم میں لگانا ہوگا، اس کی آپ پکچر لے سکتے ہیں اور آپ اپلوڈ کر دیجئے گا۔ اینڈ پر وہ جو ہے ہمیں امپورٹنٹ کچھ انسٹرکشن بتاتے ہیں جس کو آپ کو فالو کرنا لازمی ہوگا اگر آپ کو جو ہے اپنا ایڈمیشن یقینی بنانا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں بتاتے ہیں کہ جو آپ کا جو ہے اپلیکیشن پروسیس سارا وہ آن لائن ہونے والا ہے، تو جو آپ کو ڈاکومنٹ بھی چاہیے ہوں گے وہ سارے سافٹ کاپی یعنی کہ ڈیجیٹل فارم میں چاہیے ہوں گے، ہارڈ کاپی میں نہیں چاہیے ہوں گے فزیکل فارم میں، کیونکہ اب وہ ٹائم تو گیا کہ جو ہے آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پیپر فارم میں ہوا کرتی تھی اور آپ کو ڈیفرنٹ کالجز میں جا کے فل آؤٹ کرنا پڑتا تھا۔ نو، اب آپ کو پورٹل پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، تو آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس کی کیمرہ سے پکچرز لے کے اپلوڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ جو آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں نا، یعنی کہ جو آپ نے پکچرز اپلوڈ کرنی ہے اپنی رزلٹ کارڈ کی ہو گئی، آئی ڈی کارڈ کی، پاسپورٹ وغیرہ کی، یا پھر جیسے سگنیچر وغیرہ کی، وہ صرف جے پی جی فارمیٹ یا پھر جے پی ای جی فارمیٹ میں ہو۔ بیسیکلی وہ ہمیں بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پکچر لینی ہے، اوکے ہو گیا، آپ نے اس پکچر کو جو ہے نا کیم سکینر ایک ایپ ہے، آپ پلے اسٹور پہ جائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو آپ نے جے پی جی فارمیٹ میں ایزیلی کنورٹ کر لینا ہے، اور آپ کی جو وہ فائل ہوگی نا وہ آپ نے 2 MB سے زیادہ نہیں رکھنی، یعنی آپ کا جو ایک ڈاکومنٹ کی پکچر ہے اس کی میکسیمم جو سائز ہے وہ 2 MB ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ کی اپنے پکچرز اپلوڈ کرنی ہے نا، وہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ اوریجنل ہونے چاہیے، ان کی جو فوٹو کاپیز کی اگر آپ پکچرز اپلوڈ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو آپ جو امیج اپلوڈ کریں گے نا وہ بڑی ریڈیبل اور کلیئر ہونی چاہیے، وہ بلر نہ ہو، اگر وہ بلر ہوئی تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہی ریجیکٹ ہو جانی ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے ڈاکومنٹ جیسے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہو گیا، آپ کے پاسپورٹ ہو گئے، جن کی پرنٹنگ جو ہے دونوں سائڈوں پہ ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں سائڈوں پہ بیک اور فرنٹ پہ جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا لکھا ہوتا ہے، تو ان کی جو تصویریں ہیں نا فرنٹ کی اور بیک کی، آپ نے سیپریٹ اپلوڈ کرنی ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے رزلٹ کی فرنٹ سائڈ کی پکچر تو اپلوڈ کر دی لیکن بیک سائڈ کا آپ نے کی نہیں، جیسے کہ ہمارا شناختی کارڈ CNIC کے بیک پر بھی انفارمیشن ہوتی ہے، فرنٹ پر بھی، تو آپ نے ان دونوں کی سیپریٹ پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دینی ہے۔ نیکسٹ وہ ہمیں بڑی سمپل سے انسٹرکشن دیتے ہیں کہ اب آپ نے جو ایچ پکچر لی ہے، یعنی ایک پکچر آپ کی رزلٹ کارڈ کی ہوگی، دوسری آپ کی CNIC کی ہوگی، تیسری آپ کی سگنیچر اور تھم پرنٹ کی ہوگی۔ اب آپ کو وہ آسانی بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ان کو الگ یونیک نیم سے جو ہے سیو کر لینا ہے، تاکہ وہ جب آپ اپلوڈ کر رہے ہوں گے نا تو آپ کنفیوز نہ ہو اور بالکل آپ صحیح اپلوڈ کریں۔ آپ کوئی CNIC کی جگہ رزلٹ کارڈ نہ لگا دیں، رزلٹ کارڈ کی جگہ آپ اپنا جو ہے کوئی جو ہے تھم پرنٹ والا ڈاکومنٹ نہ لگا دیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک رزلٹ کارڈ کی فوٹو لی ہے تو آپ اس فوٹو کو ری نیم کر دیں کیمرہ کے آپشن میں جا کے رزلٹ کارڈ سے، تاکہ آپ کی اپلوڈنگ صحیح ہو اور آپ کی جو ہے اپلیکیشن بالکل کریکٹ آپ اپلوڈ کریں۔ اینڈ پر جی یہی ہے کہ verification of educational document is usually done on the back side. In such case, candidate must upload image of both front. جیسے کہ ہمارا جو ہے رزلٹ کارڈ ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا بیسکلی جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کی جو اٹیسٹنگ ہم کراتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ بیک سائڈ پہ ہم کراتے ہیں۔ اب اس صورت میں آپ کو جو ہے اس کی فرنٹ سائڈ کی اور بیک سائڈ کی الگ الگ پکچر کلیئر بنا کے اپلوڈ کرنے پڑے گی تاکہ آپ کی اٹیسٹیشن بھی شو ہو۔ فور ڈاکومنٹ ان لینگویج ادر دین انگلش، جی یہ والا پوائنٹ تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے جو ہے باہر سے اپنی ایجوکیشن کی ہے، باہر سے اپنی 10th میٹرک اور جو ہے اپنا FSC ایجوکیشن کیا ہے، کہ ان کی اگر جو لینگویج ہے ایجوکیشنل ڈاکومنٹ کی انگلش کے علاوہ، یعنی وہ اسپینش میں ہے، عربک میں ہے، جو سعودی عرب کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی عربک میں ہوگی، تو انہیں جو ہے وہ آفیشیل جو انگلش ٹرانسلیشن ہوتا ہے نا سرٹیفائیڈ، انہیں وہ چاہیے ہوگا، وہ عربک میں اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ اینڈ پر انہوں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے خبر
خبردار کی ہے کہ جو ہے آپ اپنی جو ہے اپلیکیشن میں صحیح ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں. آپ فیک ڈاکومنٹ اگر اپلوڈ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہونی ہے، بلکہ آپ کو انہوں نے وارننگ بھی دی ہے کہ آپ کے خلاف وہ لیگل ایکشن بھی لے سکتے ہیں. تو آپ نے جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں نا وہ بالکل آنیسٹلی جو ہے وہ اپنے ایمانداری سے صحیح اپلوڈ کرنے ہیں. اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے غلط اپلوڈ کیا آپ کا آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہو جائے گی اپلیکیشن اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اینڈ پر وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو ہے آپ اپنی ذمہ داری پر صحیح اپلوڈ کریں گے تو ہم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر آپ کی اپلیکیشن انکمپلیٹ ہوئی یا پھر وہ فیبریکیٹڈ ہوئی، فیبریکیٹڈ کا مطلب کیا وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے غلط انفارمیشن دی تو آپ کیا ریجیکٹ ہو جائے گی. اور اینڈ پر اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے، آپ کو ابھی بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، جو کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کا لنک یہ ہے www.uhs.edu.pk، آپ اس پہ جائیں اور آپ اس پر انفارمیشن جو ہے لے سکتے ہیں. تو ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے میری یہ ویڈیو کچھ جو ہے ہیلپ فل لگی ہوگی، آپ کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہوں گی، کیونکہ میں نے ان جو ہے تینوں جو ہے ان کے نوٹس کو بڑے دھیان سے پڑھا ہے اور اس کو جو ہے آپ لوگوں کے لیے بالکل سادہ اور ایزی ورڈنگ میں کیا تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو جو ہے سمجھ آئے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے رہ جائے. تو میری اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کیجئے گا، جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیتے کہ تاکہ میرے فیوچر میں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آتی رہے. میں اسی طرح کی جو ہے انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، آپ لوگ میرے چینل پر وزٹ کرتے رہیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت سارا شکریہ اور اللہ حافظ.